بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام سننے والے نئے ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم فرمایا اور ہم ہر نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور ٹیڑھا راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والوں کے بارے میں کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آل عمران کے اندر، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافی منشور کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے پاپ میں کوئی خوف ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگے، بلکہ اسے چاہیے کہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگے، کیونکہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔